السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے آج آیت نمبر 53 سے شروع کرنا ہے سورہ حج کی، لیکن اس کا بڑا تعلق ہے پچھلی سورت جو کل میں نے آخر میں آپ سے ساتھ کی تھی، سورہ 52 نمبر، اور وہ بہت ہی اہم سورت ہے۔ اگر ہم ذرا تھوڑا اس کا ریویو کر لیں تو پھر بات آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی، اور ریویو بھی سوال و جواب میں کریں گے۔ سب سے پہلے تو کوئی سوال ہے آپ کا جو پچھلا درس تھا؟ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، دوران درس سلام مت کیا کریں، سلام پہلے ہوتا ہے، کیونکہ اگر میں سلام کے چکر میں پڑ گیا تو پھر وقت ضائع ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو پہلا حصہ ہے آیت 52، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے کوئی رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے نہیں بھیجا، الا استمنا، ہاں مگر جب اس نے خواہش کی، تمنا کی، کس نے؟ نبی نے۔ القی الشیطان فی امنیت، تو شیطان نے کیا کہ وہ جو ان کی خواہش تھی نا، اس میں اس نے کچھ الٹی سیدھی چیزیں ڈال دی۔ کیا مطلب؟ نبی کی خواہش کیا ہوتی تھی، تمنا کیا تھی کہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ وحی کے ذریعے مجھے وہ ہدایات آ رہی ہیں جو دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہیں، کاش لوگ اس کو جلد سے جلد قبول کر لیں، یہ تھی خواہش۔ اب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ دنیا میں پیدا ہی اس لیے فرمایا کہ وہ لوگوں کو، یہ بندوں کا امتحان ہے، آزمائش ہے، کہ وہ لوگوں کو ورغلائے، اور لوگ اگر جن کے دلوں میں کجی ہے یا جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، وہ اللہ کی طرف مائل نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ بات سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اس حال میں پیدا فرمایا کہ ان کو نیکی بھلی لگتی تھی اور برائی سے ان کو نفرت تھی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نے نیکی اور بھلائی کی پہچان بندے کے اندر رکھ دی۔ اب شیطان، کیونکہ اللہ کے نے دنیا میں پیدا ہی اس لیے فرمایا کہ انسان کو نبی سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی تمنا کرے گا، کیونکہ اس کے پاس اللہ کا کلام وہی نازل ہو رہی ہے اس پر، اور شیطان اس کو لوگوں کو روکے گا تاکہ ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے جہنم میں جائے۔ لیکن آپ ایک بات یہاں نوٹ رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بالکل آزادی، صرف اختیار یہاں دیا ہے کہ چاہے تو اللہ کے احکامات کو مانے، اور اگر اللہ کے احکامات کو مانے گا تو اس کے لیے خوشخبری ہے دنیا اور آخرت کی کہ دونوں جگہ اطمینان اور سکون پائے گا۔ اور اگر اس نے شیطان اور طاغوت کی بات مانی تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، جیسے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں من حیث القوم، پورے مسلمان اور بالخصوص پاکستان کے لوگ، اور آخرت میں پھر اللہ کے ہاں جو حساب ہوگا وہ بڑا ہی سخت ہوگا۔ تو یہ انذار ہے اور پہلی خوشخبری ہے، کس کے لیے؟ اس پر ایمان لا کر، یقین کر کے ٹھیک ٹھیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہی نبی اس بات کی شدید تمنا کرتا ہے، اچھا پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس پوری حق و باطل کی جنگ میں؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اور جو شیطان چیزیں ڈالتا ہے، جو پروپیگنڈے کرتا ہے، اس کو مٹا دیتا ہے۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیاتہ، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات، اپنے احکامات، اپنی تعلیمات جو ہیں
ان کو بہت پکا اور پختہ کر دیتا ہے۔ آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ جب آپ قرآن اور سنت پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو بالکل ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں جو بھی ادھر ادھر کی باتیں ہیں وہ نکل جاتی ہیں اور قرآن کی حقانیت کھل کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ جو آیت ہے 52، یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے، دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کہ قریش بھی نہیں مان رہے تھے، اوپر سے یہود ان کو پڑھاتے تھے سبق، تو یہ وہ سارے لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت میں رخ نہ ڈالتے تھے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں، جب مدینے میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے، پہلے بھی مکے میں بھی جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے سچے پکے، وہ جانیں دے دیں، انہوں نے ہر مصیبت برداشت کی، لیکن اللہ کے لیے بالکل پکے سچے مومن بن کے رہے۔ تو یہ تھا جو ثم یحکم اللہ آیاتہ، ان کے دل میں اللہ کی آیات، تعلیمات، ہدایات بالکل پختہ تھی۔ آگے ایک صفت آئی ہے واللہ علیم حکیم۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ جس اللہ نے یہ کلام نازل کیا ہے نا، وہ سب جانتا ہے، دلوں کی راز کو بھی جانتا ہے، افراد کی کو بھی جانتا ہے اور قوموں کو بھی جانتا ہے، اور حکیم ہے، اس کے ہر حکم حکمت پر مبنی ہے، لہذا پورا قرآن اور اس کی ہدایات اور تعلیمات عین حکمت پر مبنی ہے، کیونکہ وہ اس اللہ کی طرف سے ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ تو میں نے پھر اس کو اس لیے ایکسپلین کیا تاکہ آپ کو آگے اگلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اب آئیے 53 کو پڑھیں، بڑے غور سے پڑھیں، بڑی اہم آیت ہے، ہر آیت آہد ہے، اہم ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا فِي يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا سب کچھ؟ کہ جو کچھ وہ شیطان ڈال رہا ہے لوگوں کے دلوں میں، الٹی سیدھی باتیں اس کے خلاف جو اللہ کے نبی کے پاس آ رہی ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہے کہ وہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے لوگوں کا، سب لوگوں کا۔ تو اس امتحان میں پاس کون ہوتے ہیں بھلا، اور فیل کون ہوتے ہیں؟ سر جو اللہ کے حکم کو مان لیتے ہیں۔ شاباش! جو اللہ کے حکم پر یقین کر کے مان لیتے ہیں کہ یہ برحق ہے اور اس پہ عمل کرتے ہیں، ان کے لیے وہ آزمائش سے پاس ہو جاتے ہیں، اور جو ابو لہب اور ابو جہل جیسے لوگ ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، تاکہ یہ آزمائش ہو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے۔ یا مرض سے مراد مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے مطلب یا مرض کے؟ کفر ہے۔ جی بالکل نفاق سب سے پہلے، نفاق پھر کفر نفاق ہے بنتا ہے۔ سر۔ بات بڑی سمجھ کے سمجھیے بات کو۔ نمبر ایک، یہ فتنہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں نفاق ہے، اور والقاسیۃ قلوبہم، اور ان کے دل جو ہیں وہ سیاہ ہو گئے ہیں، سخت ہو گئے ہیں۔ کیوں سخت ہو گئے ہیں؟ وہ اتنی انہوں نے برائیاں کی، حالانکہ ان کو اللہ نے جس فطرت پہ پیدا کیا تھا وہ سمجھتے تھے کہ برائی بری چیز ہے اور نیکی اچھی چیز ہے، لیکن کیونکہ اس کے خلاف انہوں نے کیا تو ان کے دل، ایک برائی کی تو ایک دھبا، توبہ نہیں کی تو پھر دوسرا کیا تو دوسرا دھبا، کرتے رہے، اس طرح ان کا دل سیاہ ہو گیا اور وہ سخت ہو گیا۔ اچھا، اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں، تو کون لوگ ہیں جن کا دل سخت ہو چکے تھے؟ قریش کافر تھے، جی منافقین منافقین عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، جی، عبداللہ بن مشرکین۔ ابی اور اس کے ساتھی جو منافق تھے۔ مشرکین مکہ سر، ہاں مشرکین مکہ، اللہ کے بندو، مدینے میں مشرکین۔ پہلے میری بات سنیں، پہلے سمجھا کریں بات کو۔ آپ کچھ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے
کہ ایک 13 سال میں مکہ کے مشرکین جو تھے وہ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ سخت دل ہیں. 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور مدینہ میں جب تشریف لائے تو یہود موجود تھے. تو یہاں قاسیت قلوبہم میں قریش، یہود اور ان کے سارے ساتھی ہیں، یہ وہ مقصود ہے. وہ یہاں اس قلوب القاسیت کے مفہوم میں آتے ہیں تاکہ ہم بالکل سمجھ کے چلیں. سر جی یہ وہ والے ہیں جو سورہ بقرہ میں آتا ہے تم قست قلوبکم، وہ بھائی یہودیوں کے بارے میں؟ آپ دیکھیں، میری ایک بات سنیں، وہاں بات ایک مختلف پیرائے میں کہی گئی ہے. یہاں پن پوائنٹڈلی کہا گیا ہے قاسیت قلوبہم. آپ اس چیز کو کیوں جوڑتے ہیں جو وہاں اپنے ٹیکسٹ میں ایک مختلف معنی میں ہے، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں؟ بات سمجھ آئیے نہیں آئی آپ کو؟ جی جی سر جی الحمدللہ۔ اچھا، آگے فرمایا ان الظالمین لفی شقاق بعید، اور یہ ظالم لوگ جو ہیں یہ دشمنی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے دشمنی میں بہت دور نکل گئے ہیں؟ سر جی اتنی اللہ کا دشمنی حکم بڑھا نہیں لی ہے کہ مان آپ رہے. صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے جو ہے وہ طریقے اختیار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، وہ ہدایت میں اب واپس آنے والے نہیں. انہوں نے اس قدر اپنے ساتھ ظلم کیا، گناہ کیے، کہ اب وہ برائی کر کے ہی راضی ہیں، نیکی کی طرف وہ پلٹ کے نہیں آ سکتے. بالکل یہی کیفیت پاکستان میں ہے. 70 سال سے زائد ہو گیا ہے ہم نے قرآن کو دور رکھ کے یہاں طاغوت اور شیطان کے سارے طریقوں کو عام کر دیا ہے. آج آپ کی کورٹس جو ہیں وہ حق پر مبنی فیصلے نہیں کر سکتی. آپ دیکھ لیجئے، حکمرانوں کو دیکھ لیجئے، اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیجئے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، بالکل وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اتنے دور جا چکے ہیں کہ اب توبہ کر کے اور واپس آنے کی توفیق اللہ دے دے تو دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی سنت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان جی کو سر. ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف پلٹیں توبہ کر کے، اور پھر اس کو یہدی من ینیب یہدی من اناب. یہ ہے اس کا صحیح مفہوم کہ ان الظالمین لفی شقاق بعید، کہ ہم نے جی سر. جی سر دنیا کے کسی ملک میں اتنی برائی نہیں ہے جتنی ہمارے پاکستان میں سب کچھ خراب ہو گیا ہے. تو یہ کیوں ایسا ہے کہ ہمارے پاکستان میں ڈاکٹر ہر صاحبہ، خرابی ہے؟ آپ کمال کرتی ہیں. بھائی 78 سال سے ہم نے بھلائی کو بھگا 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 کے اتنا دور کر دیا کہ اب واپس آنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں. ہمارے پاس قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، جس کے لیے ملک بنایا، اسی کو ہم نے دیش نکالا دیا. تو پھر یہاں کیا اچھائیاں ہونی چاہیے یا برائیاں؟ یہی تو رونے والی بات ہے آپ کو کہ اتنا تعجب کیوں برا ہو ہے. رہا ہے؟ آپ کو تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ سر تعجب نہیں ہو رہا، میں کہہ رہی ہوں کسی اور میں اتنی خرابی نہیں ہے جتنی ہمارے اندر بھائی خرابی ہو رہی ہے. آپ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن ہم نے جو قرآن و سنت کے ساتھ کیا ہے اس کا یہ نتیجہ ہے. آپ دنیاوی بالکل سر. باتوں میں لگ جاتے ہیں. آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ سارا ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو جو اللہ کے نام پر بنا تھا وہاں طاغوت کی حکومت بنا دی ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر. تو قرآن کو جب میں اور آپ سمجھیں گے تو ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا. اچھا، کوئی سوال آیت 53 کے بارے میں؟ بڑا کلیئرلی سمجھیں کہ فتنہ کا یا معنی کیا ہے، قاسیت قلوبہم کا معنی کیا ہے، ظالمین کون لوگ ہیں، اور پھر لفی شقاق بعید، کہ یہ دشمنی میں بہت دور نکل گئے ہیں. کیوں؟ انہیں شیطان اور طاغوت پسند ہے. آپ اگر دیکھیں نا، ابھی جو شام میں صورتحال ہوئی ہے، ذرا کبھی غور سے دیکھیں. اصل میں اب وہاں 3 4 پلیئرز ہیں. ایک اسرائیل ہے جو
دمشق جو صدر مقام ہے اس سے زیادہ دور نہیں ہے. ایک ترکی ہے اور ایک امریکہ ہے اور ایک وہ لوگ جو وہاں انقلاب لائے ہیں. چار. اب امریکہ ظاہر ہے یہود کے پیچھے کھڑا ہوگا. کیوں؟ کہ وہ امریکہ کو یہود کا حرامی بچہ کہیں یا یہود کو حرامی امریکہ کا بچہ کہیں، دراصل امریکہ کے پیسے پر ہی وہ حکومت آتی ہے اور برقرار رہتی ہے، امریکن بھی اور یورپینز بھی. تو اب آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر جو صورتحال ہے کتنی مخدوش ہے، لیکن کس قدر عرب اور مسلمان حکومتیں بالکل سکون سے بیٹھی ہیں. 1 سال ہو گیا لڑتے ہوئے مجاہدین فلسطین کو، اور اگر عرب نیشنلٹی جو ان کا پہلے سے مقصد ہے تو اسی کے لیے ان کی ہیلپ کر دیں، حالانکہ وہ اللہ اور رسول کے لیے لڑ رہے ہیں. اور اللہ اور رسول نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ اتنی اموات ہوئی ہیں، اتنے بچے بوڑھی عورتیں قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں. سر ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں کب مار پڑنی. وہ آئے گی. اگر ہم نے دیکھیں، میں ایک بات بتا دوں، اللہ کی سنت ہے، یہ سعودیہ سب سے پہلے شکار ہوگا یہودیوں کا. کیوں؟ ان کے گریٹر اسرائیل کا وہ حصہ بنا ہوا ہے مدینہ. کاش کاش ہمارے پاس مومنانہ فراست ہوتی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ جو اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے نا، اس سے جو شرح صدر ہوتا ہے وہ بالکل. آج آپ سارے تبصرے سنیں میڈیا پر، آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی اس میں باب الفتن کے حوالے سے صرف چند لوگ بات کرتے ہیں، باقی سب ادھر ادھر کی. اور امریکہ یہ اور امریکہ وہ، طاغوت کو اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کی ساری طاقت اس کے پاس ہے، حالانکہ طاقتیں ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اور جو اس وقت ان حکومتوں کا حال ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، یورپ ہو، دنیا کا کوئی ملک ہو، جب اللہ کی مرضی کے خلاف چلیں گے تو پھر آپ کی تباہی لازمی ہے. یہ وقت کی بات ہے. کل آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ اللہ کے ہاں وقت وہ گھنٹے اور منٹ اور ایک دن وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے. اللہ کے ہاں کبھی 1000 سال کا ہے. کیوں؟ پوری کائنات کو جو ہستی چلا رہی ہے وہی سمجھتی ہے کہ کس وقت کس کا کیا کرنا ہے. کوئی سوال آیت 53 کے بارے میں؟ آپ اور میں بھی شدید آزمائش میں ہیں. اللہ کی کتاب جس کی اللہ نے خود حفاظت لی وہ ہمارے پاس من و ان موجود. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح. اب اگر ہم اس کے باوجود اس آزمائش میں دنیا پرستی، شیطان پرستی، طاغوت پرستی کے چکر میں پڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا اپنے ہاں جو ہے پھر اب اس کا انصاف بڑا بے لاگ ہوگا. آپ نے کل سنا پرسوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ دعوت دی کو اس صفحہ پہ چڑھ کے یا اپنے خاندان میں، تو صاف نام لے لے کر بتایا، میری پھپھی صفیہ، میری بیٹی فاطمہ، سب کو کہا کہ یہاں میں آپ کے وہاں کچھ کام نہیں آؤں گا. تو اہل حق اور اہل باطل بہت اچھی طرح پہچان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو فیصلہ ہوگا وہ عین عدل پر ہوگا. سر جی یہ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ کو تھوڑا سا واضح کریں. میڈم ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ ظالم وہ لوگ، سنیں، ظالم وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کو سمجھنے کی اتنی گناہ کر چکے ہوتے ہیں، اتنے ظلم کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آ سکتی کہ اللہ کا دین کتنا مفید ہے،
کہ میں دنیا میں بھی اگر اس کو قبول کر لوں، اس پہ عمل کرنا شروع کر دوں، دنیا بھی بچ جائے گی اور آخرت بھی۔ ظالم وہ ہے جو اس اللہ کے دین کے خلاف پہلے اس کا انکار کرے، پھر اس کی مخالفت میں بھی ڈٹ جائے، یہ وہ شخص ہے جو ظالم ہے۔ اچھا، ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آج ہم سب سے بڑے ظالم جو ہیں آج کے دور میں ہم پاکستانی مسلمان ہیں، ہماری حکومتیں ہیں۔ کیوں؟ ہم نے یہ ملک لیا ہی اس لیے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا ہی اس لیے فرمایا تھا کہ ہم یہاں قرآن و سنت کو نافذ کریں گے۔ ہم اتنے ظالم ہیں کہ ہم نے 70 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، ہم نے قرآن و سنت کو اتنا دور چھوڑ دیا ہے، اور طاغوت کے پیچھے اتنے آگے چل کے اتنے دور نکل گئے ہیں گمراہی میں، تو ہم ظالم ہیں۔ اور اگر ہم نے توبہ نہ کی اور اب اس کی طرف نہ پلٹے، اللہ کے دین کی طرف، قرآن و سنت کی طرف، تو تباہی۔ پورا قرآن پڑھ لیں، ان قوموں کا اللہ تعالیٰ ڈھیل ضرور دیتا ہے تاکہ ان پر اتمام حجت ہو جائے، لیکن تباہ و برباد ان کو ضرور کر دیتا ہے اگر وہ اس سے بھی فائدہ نہ اٹھائیں ڈھیل سے۔ اب آپ جزاک اللہ۔ اب جی سمجھ سر، آ گئی بات آپ کو؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، اور کوئی سوال آیت نمبر 53 کے بارے میں؟ اب ذرا آپ سنیں آیت نمبر 54۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے اور تیرے رب کی طرف سے۔ تو یہ اوت العلم کون لوگ ہیں جن کو علم دیا گیا ہے اور وہ پھر پہچان جاتے ہیں کہ ہاں یہ جو نبی بتا رہے ہیں نا، یہ جو قرآن اس کی کتاب اللہ کی بتا رہی یہی حق ہے۔ تو یہ کن لوگوں کا ذکر ہے؟ اوت العلم کون ہے؟ سر تورات والے، انجیل والے اور قرآن پاک والے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے تو تباہی پھیر رکھی تھی، تورات والے اور انجیل والے۔ ان بتائیں مجھے ان میں کتنے لوگ تھے جن کے پاس یہ علم تھا اور اس پر عمل کرتے تھے؟ سر یہ سر قرآن و عمل سنت پہ بھی عمل کرنے والے۔ قرآن پاک والے بھی تو عمل نہیں کرتے، ہے تو علم والے ہیں نا، یعنی قرآن پاک والے وہ ہیں ہم۔ خدا کے بندو آپ یہاں دیکھیں، وہ جانتے تھے کہ یہ رب کی طرف حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کتنے یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے اس کو حق مانا؟ بتائیں مجھے آپ کیا قرآن سمجھتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے مخالفت یہود نے کی، پھر نصارہ نے کی۔ ہاں نصارہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نجاشی ہو یا ہرکل ہو، وہ خود ذاتی نجاشی مسلمان ہو گیا، ہرکل بھی سمجھتا تھا یہ حق ہے، لیکن ہرکل مسلمان اس لیے نہیں ہوا کہ رومی سلطنت خلاف تھی۔ سیرت پڑھا رہا ہوں، اس کو سمجھیں تاکہ ہمیں قرآن سمجھ آئے۔ اب اہل علم آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل تورات اور اہل انجیل، اہل انجیل نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، شرک کی بدترین شکل۔ تو جب بھی آپ بات کریں تو بڑا سوچ کے بات کریں کہ یہ، تاکہ قرآن کو ہم ٹھیک سمجھیں۔ تو یہاں اوت العلم کا مطلب ہے العلم، العلم قرآن کا علم ہے۔ تورات اور انجیل میں تبدیلیاں ہو گئیں، اللہ نے اسی لیے اس کا ذمہ لیا کہ اس قرآن کو محفوظ کر دیا، کاما فل سٹاپ کے ساتھ، تاکہ آئندہ اللہ کی کتاب قیامت تک یہ قرآن محفوظ ترین کتاب ہو۔ تو العلم سے مراد ہے جنہوں نے قرآن کا علم لیا، قرآن کا علم جن کے پاس آیا، انہوں نے بالکل سمجھ انہ الحق من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ حق ہے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، وہ پھر اس پر ایمان لائے، فَتُخْبِتْ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل اس کے آگے، اس کے سامنے جھک جائیں۔ قرآن کی تعلیمات، ہدایت اور احکامات کے سامنے ان کے دل بالکل جھک جائیں، ان کو حق تسلیم کر کے ان پر عمل کریں۔
اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ جی سر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پر ایمان لا کر ہمارے دل پوری طرح اللہ کے مطیع ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ، اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ آمنو جو ایمان لائے، الا صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف جو لوگ کو کوئی ہدایت دے دیتا ہے۔ ایمان اور یقین والا ایمان لائیں گے، ان کے دل جھک جائیں گے، جب یہ کیفیت ہوگی تو وہ اس راستے پر ہوں گے، صراط مستقیم پر، جو سیدھا جنت کو جاتا ہے، جس کے لیے میں اور آپ ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا۔ یہود و نصارہ پر غضب ہوا، اور ان مسلمانوں پر بھی غضب ہوگا جو مثل یہود و نصارہ ہوں گے۔ کوئی سوال آیت نمبر 54 کے بارے میں؟ سر اس کی وضاحت کر دیں۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ۔ پہلے آیت میں کیا آیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، جب انہوں نے پہچان لیا کہ یہ حق ہے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ یہ نبی حق لے کے آیا ہے، جب یہ بات ان کو علماً ثابت ہو گئی، فَيُؤْمِنُوا، پھر وہ ایمان لائے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ انہوں نے اس کو برحق مان کر، یقین مان کر اس کے مطابق عمل کیا۔ وہ ہے تخبت لہو قلوبہم، تاکہ ان کے دل جو ہیں اس کی طرف کھنچ جائیں، مائل ہو جائیں، جھک جائیں۔ تو دیکھیں، پہلے حق سمجھنا، اس کے بعد اس پر ایمان لے آنا، یقین کر لینا، اس کے یقین کے نتیجے میں اس ایمان کے عملاً تقاضے پورے کرنا، یہ وہ سارے پروسیس ہے جو یہاں بیان ہوا ہے۔ اب جی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی سر، جزاک اللہ سر۔ دیکھیں نا، یہاں اگر ہم سمجھ کے پڑھیں نا، پہلے علم ضروری ہے، قرآن کا علم کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، پھر ہم اس کو پرکھیں۔ جب ہم پرکھیں گے، غور و فکر کریں گے، صاف پتہ چلے گا کہ یہی حق ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، کیپٹلزم ہو، کوئی بھی ہو، وہ حق نہیں ہے، وہ مین میڈ ہے۔ یہ اس اللہ کا بتایا ہوا ہے جس کے پاس، جو علم کا خود سرچشمہ ہے، جو حکمت کا سرچشمہ ہے، جو اقتدار اور اختیار کا سرچشمہ ہے۔ تو پھر آپ کا یقین جب ہوتا ہے تو اس یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ جب وہ یقین پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس یقین سے پھر عمل کا مطالبہ انسان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ جب وہ عمل کرتا ہے تو پھر اس کا دل واقعی جھکا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس ساری زندگی میں کانا کمانا، عقائد، ایمانیات، اخلاق، معاملات، سارے وہ اپنے اس طرح بناتا ہے جس طرح اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ تو یہ ہے فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ۔ اب بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر جی سر، جزاک اللہ سر۔ اچھا، آیت 55 پہ چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہلے اس کے آیت کو پڑھنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جو کافر ہیں نا، اور پکے کافر ہیں، وہ سب سے پہلے تو انکار کرتے ہیں انبیاء کی لائے ہوئے نظام زندگی کی۔ اچھا، مجھے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کافر کیوں انکار کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ٹھیک بتائیے۔ سر ان کے ضد ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، اور عصبیت، ذاتی مفاد، بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ فیکٹر ایک ہی ہے، وہ ہے برائی، ظلم۔ انہوں نے ظلم روا رکھا ہوتا ہے، اپنی فطرت کو مسخ کر چکے ہوتے ہیں، اور اس ظلم کو جاری اور کنٹینیو کرنے کے لیے وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اصلاح ہو۔
وہ چاہتے ہیں کہ وہ آج آپ مسلمان حکومتوں کو دیکھ لیں، اصلاح کے لیے قرآن اور سنت موجود، ہم نے اس کو بہت اتنا دور رکھا ہوا ہے، اور ہم اس ظلم، آپ دیکھیں پورے مسلمان معاشرے کو دیکھ لیں، اور اس وقت کفار کو دیکھ لیں، مشرکین مکہ کو دیکھ لیں، یہود کو دیکھ لیں، وہ کس قدر اس ظلم کے عادی ہو چکے تھے اور کتنے دور ہدایت سے جا چکے تھے۔ تو یہ کافر جو ہے وہ اس لیے نہیں مانتا دین کو کہ وہ سارا کچھ جو کر رہا ہے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور جب وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ ظلم کی زندگی کو پسند کر لیتا ہے اور اسی پہ چلنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے بھلا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا، مہلت اللہ تعالیٰ اس کے دل ملتی ہے۔ پر مہر لگا دیتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں تو بات کریں قرآن کی، قرآن اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل پہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پر مور لگا دیتا ہے، کیونکہ وہ سننا نہیں چاہتے حق کو۔ اللہ بھی کہتا ہے جاؤ، اب تم سن ہی نہیں سکتے، کیوں؟ تم نے جو زندگی میں، اس اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ بالکل ان کے دل گناہوں سے سخت ترین ہو گئے ہیں۔ اس وقت اللہ مور لگا دیتا ہے، کیوں؟ ان کو پسند برائی ہے، نیکی نہیں ہے۔ جن کے دل میں ذرا بھی نیکی کی قدر ہوتی ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں تو واپس پلٹ آتے ہیں۔ تو یہ ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے نا اچانک گھڑی اچانک آئے گی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ اچانک گھڑی آ جائے گی نا، پھر یہ کافر جو ہیں، پھر اب تو ان کے سامنے وہ نبی انبیاء جو کچھ بتاتے رہے، جو قرآن بتا رہا ہے، وہ حقیقت سامنے آ گئی۔ اچھا، ایک بات کہ قیامت آ جائے اور وہ اچانک آئے گی، وَيَأْتِيهِمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَقِيمٍ، اور ایک ایسے منحوس دن کا عذاب آئے جہاں وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو یہ عذاب عقیم کس بات، کون سا عذاب ہے؟ سر جی ایسا عذاب جس کے بعد کوئی امید نہ رہے۔ بھائی یہ ہاں کون جی، سا عذاب ہے؟ ہمیشہ کون قائم سا رہنے عذاب والا، ہے؟ یہ جو قوموں کے اوپر عذاب نازل ہوتے تھے، ہاں، اللہ یہ تعالیٰ وہ سے ان کی دنیا بے میں جو، فہمی۔ ہمیشہ دیکھیں قائم رہنے ذرا والا۔ قرآن کو سمجھیں۔ پہلی بات ہے کہ قیامت آ جائے، یا اللہ کے انبیاء جنہوں نے ان قوموں کو وارننگ دی کہ دنیا میں تم اگر نہیں مانو گے، مخالفت کرو گے، اللہ تعالیٰ مہلت دے گا، اس کے بعد اللہ عذاب بھیجے گا، اور وہ عذاب عقیم ہوگا، کہ ایسا عذاب کہ جس کے بعد تم ملیا میٹ ہو جاؤ گے۔ تو دونوں عذابوں کے بعد ان کو ہوش آئے گا۔ کیوں؟ پہلے اگر دنیا میں عذاب آئے گا تو ان کو پتہ چلے گا نبی برحق خبریں دے رہا تھا، جب جا کے یقین کریں گے، پہلے نہیں کریں گے۔ اور آخرت میں، کیونکہ آخرت جس کا انکار کیا وہ سامنے ہے، جنت بھی جہاں میدان حشر میں بیٹھے ہیں، حساب کتاب ہو رہا ہے، ادھر جنت اپنی سارے رعنائیوں کے ساتھ موجود، اور جہنم بھڑک رہی ہے۔ تو ان کو یقین نہیں آئے گا تو پھر اور کب یقین آئے گا؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ہے اس کا بات، اس آیت کا مفہوم۔ کوئی سوال آیت نمبر 55 کے بارے میں؟ قرآن کتنی بڑی ہدایت کی کتاب ہے، دیکھیں بالکل ایسے مناظر، ایک طرف جنتی اور ایک طرف جہنمی، میں اور آپ کو چوائس دیا جا رہا ہے کہ یہ دیکھ لو، یہ ہے حقیقت، یہ ہو کے رہے گا، یہ ہونا ہے، تم کس گروپ میں جانا چاہتے ہو، تمہیں میں نے آزادی دے دی ہے۔ اگر نیکوں کے کاروں میں گروپ میں جاؤ گے، تمہیں اپنا ایمان پکا کر کے، پختہ کر کے، قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے، حدیث کو پڑھ کے اور سمجھ کے اس کے مطابق زندگی گزارو گے، یہ میرے انعامات ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی بشارت۔ اور اگر تم انکار کر کے اس کی مخالفت کرو گے، اس کے خلاف، اللہ کے احکامات کے خلاف سرکشی اور بغاوت کرو گے،
تو یہ ہے میرا عذاب جو میں تمہیں آخرت میں دوں گا، فیصلہ اب تمہارا ہے، اور اگر یہ فیصلہ ٹھیک کیا بشارت، اگر فیصلہ غلط کیا تو انذار ہے تمہارے لیے۔ کتنی بڑی بات ہے جو میری اور آپ کی، آپ کہتے ہیں نا لائف چینجنگ، زندگی کو کا رخ تبدیل کر کے رکھ دے گی۔ کوئی سوال؟ یہ کافر جہاں لکھا ہوا ہے نا، اللہ زینا کافرو فی مریاتن، سر یہ موت سے بھی تو موت کے بارے میں بھی تو شک کرتے تھے نا کہ موت کے بعد کی زندگی ہے ہی نہیں۔ اوہو، جب کافر ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، اس نے اللہ کا انکار کیا، اب موت کے لیے انہوں نے فلسفہ گھڑا ہوا ہے کہ موت آئے گی، بس بندہ ختم ہو گیا، ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں، ایمان جب نہیں لایا تو اس کو کیا پتہ، کیسے اس کو پتہ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟ وہ تو قرآن کھول کھول کے بتاتا ہے، عقائد میں شامل ہے، اس عقیدے کی انہوں نے انکار کیا۔ بات سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ سر جی سر ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ اب آج 56 پہ چلتے ہیں۔ سر سوری، ایک بات پوچھنی تھی سر، یہاں پہ شک کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ تو جان بوجھ کے ایسے کرتے ہیں نا، مطلب جو ظلم کرتا ہے جس کی یہ بہت بنیاد پہ اچھی وہ بات، کفر یہ کرتا بہت ہے۔ اچھی جی بات کی آپ نے کہ اللہ تعالیٰ شک کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے۔ سنیں، آپ جب سورہ نبا پڑھتے ہیں تو وہاں کافروں کے درمیان کیا کیا چیگمگوئیاں ہو رہی ہیں؟ جلدی بتائیں ڈاکٹر صاحب، جلدی بتائیں۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، وہ اختلاف کرتے ہیں، پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ نہیں ہوگی جی، نعوذ باللہ، یہ ان کا انکار، ان کو شک اس لیے کہ وہ حتمی بات نہیں ہے۔ آپ کی اور میری فطرت ڈاکٹر صاحبہ یہ چاہتی ہے جو ظلم کر رہا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی سر بالکل ایسے ہی ہے۔ جب کافر کو بھی کوئی پکڑتا ہے نا تو وہ، یا کافر پر کوئی زیادتی کرتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کاش اس کو کوئی پکڑے۔ تو وہاں شک کا لفظ اس معنی میں آیا ہے کہ وہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ ان کی فطرت اندر سے یہ کہہ رہی ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، سر جی اس وقت جو کفار تھے جیسے ولید بن مغیرہ بھی اور جو ابو جہل بھی، مطلب اندر سے ایک دفعہ مانتے بھی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو دیکھ کے، اور پھر ان کے دل نہیں بھی مانتے تھے اس چیز کو، تو یہ بھی ایک وہ شک کی مطلب کہ ماننا اور نہ ماننا، اور پھر آخر ان کے دل کی جو کیفیت تھی اور پھر اس پر وہ ہو گئے۔ اچھا، آپ اچھی طرح بات کو سمجھیں کہ ولید بن مغیرہ ہو یا ابو جہل ہو، یہ سارے کے سارے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے کیا کہتے تھے؟ یہ امین بھی ہیں اور صادق بھی ہیں، مانتے تھے نا؟ جی سر۔ اچھا، جب وہ دین لے کے آئے، جب نبی ہو گئے، وحی آئی، ان کو بالکل اس بات پر کہ ہم دیکھیں نا کتنا انہوں نے وہاں سے وہ لے کے آئے جو خواتین جو اس سے ایران سے، اس پہ لگا دیتے جو بندہ دین قبول کرتا، پھر بھی ان کے قابو نہ آتا، تو وہ بالکل دیکھ رہے تھے کہ یہ دین جو قبول کر لیتا ہے، آپ مجھے ایک بندے کا نام بتائیں جس نے مکے میں اسلام قبول کیا ہو اور کافروں کے ظلم و ستم سے اس نے کہا ہو کہ نہیں، اس نے ہر قسم کے مصیبتیں سہی۔ آپ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ لیں، اس بدبخت نے، ابو جہل نے نیزہ مارا آپ کے پیٹ میں، اور اس وقت ان کے الفاظ کیا تھے؟ فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اس لیے کہ وہ جنت دیکھ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کا پہلا قطرہ خون کا نہیں گرتا کہ جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ اب کوئی کٹر سے کٹر کافر ہو، اس واقعے کو دیکھ کے کہ یہ ایمان کیا چیز ہے، یہ بندے کو کیا بنا دیتا ہے، یہ سب وہ دیکھ رہے تھے، تو اس لیے وہ لفظ شک کا آیا ہے کہ ان کو
اندر سے وہ ہلے ہوئے تھے سارے کافر، اور انہوں نے فتح مکہ پہ دیکھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب اور وہ ناکام دنیا میں۔ بے شک۔ جنگ بدر میں انہوں نے دیکھ لیا کہ 1000 کا لشکر لے کے گیا کہ ہم ملیا میٹ کر دیں گے، اور وہاں سارے سرداروں کے سر کٹ گئے۔ کیا یہ کافی نہیں تھا ان کے لیے مثال؟ جی سر جی بالکل بے شک، جزاک اللہ یقین ان خیر۔ کا ظاہری ہے، اندر سے ان کو شک ہے۔ اب بات سمجھ گئے آپ پوری طرح؟ جی سر جی جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب چلتے ہیں آیت 56 پہ۔ الملک یومئذ للہ، اللہ۔ الملک سر المجی الملک الملک اچھا میری بات تو سنیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ الملک یومئذ للہ، الملک، اب بادشاہی اس دن صرف اور صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ کیا اللہ کی بادشاہی آج اس ملک میں نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے؟ سر آج بھی ہے لیکن لوگوں کو بھی مہلت ملی ہوئی۔ ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بادشاہی آج بھی اللہ کی ہے، لیکن اس دنیا کے قوانین کچھ اور ہیں۔ مثلا یہاں ہمیں اللہ نے آزادی دی ہے، اتنا اختیار دیا کہ چاہو تو ہدایت قبول کر لو اور اس کے مطابق زندگی گزارو تو خوشخبری، اور اگر چاہو تو اس کا انکار کر دو، جو مرضی ہے کرو، یہاں آؤ گے میرے پاس ہی۔ تو اس دن بادشاہی صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، وہاں قانون اور ضابطے مختلف ہوں گے، بس یہ فرق ہے۔ اچھا، ضابطے اور کیوں مختلف ہوں گے اس دنیا کے اس دنیا کے؟ کیا بنیادی فرق کیا ہے؟ پتہ سر نہیں وہ آپ کو۔ جزا سر وہ جزا کا دن ہے، اس دنیا میں تو ابھی عمل کا وقت ہے نا۔ ہاں بالکل، یہ آپ نے ٹھیک کہا۔ سب لوگ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرق یہ ہوگا کہ دنیا اعمال کی جگہ ہے اور آخرت اس کے جزا اور سزا کی جگہ ہے، یہ ہے فرق۔ اور حکومت دونوں جگہ اللہ کی ہے، کیونکہ یہاں اللہ کے ضابطے اور قوانین کچھ مختلف ہیں، اور وہاں بالکل فیصلہ ہوگا اور حق پر فیصلہ ہوگا۔ حق پر اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ فرمائیں گے، اور حق پر اس لیے ہوگا کہ اللہ کے ہاں سبحان اللہ کوئی نقص، کوئی عیب اور کوئی کمزوری ہے ہی نہیں۔ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، ٹرمپ ہو یا اس سے پہلا والا ہو یا آپ کے ملک کے حکمران ہوں، آپ دیکھ لیں، یا یہ خاندان ہوں جو پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، یہاں ان کو عمل کی آزادی ہے، وہاں کوئی آزادی نہیں ہوگی، وہاں فیصلے کا دن ہو۔ بڑا سخت وارننگ ہے یہ۔ الملک یومئذ للہ، کاش میں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں آپ۔ وہ اللہ جس کی بادشاہی یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور فیصلہ کا اصول کیا ہوگا؟ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان اور عمل صالح کیا ہوگا، فی جنات النعیم، اس دن فیصلے کے مطابق وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے۔ ہائے کاش میں اور آپ ان نعمتوں کا جب تذکرہ آتا ہے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی بے مثال اور لازوال ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے وہم و گمان میں اس کا حسن، اس کی کمپلیٹنس، اس نعمتوں کا جو انتہا ہے، اس کو کبھی اپنے خیال میں بھی نہیں لا سکتا، احاطہ خیال میں بھی نہیں لا سکتا۔ وہ جنت ان کا حق ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آیت 56 کو پڑھیں، ہم تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں نا کہ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم۔ یہ پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا وہاں، جب تک ہم اس پڑھ کے سمجھ کے اس کو حق مان کر اس پر عمل نہ کر کے نہیں کریں گے، تو یہ اس وقت ہمیں فائدہ دے گی، کیوں ایمان اور عمل صالح آپ کے سامنے ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟
الحمدللہ سر جی، ہم سب تو اپنے آپ کو ایمان والا ہی کہتے ہیں اور اپنے اندر جھانکتے نہیں ہیں کہ برائیاں کیا ہیں ہم میں۔ بس یہی قرآن ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرا رہا ہے۔ اچھا، ایک اور بات بڑی مزیدار بتاؤں آپ کو۔ میں ٹریننگ کرتا تھا اساتذہ کی، اور اس میں میرے لیکچرز ہوتے تھے مختلف اساتذہ تنظیموں کے ساتھ، تو وہاں بڑے لوگ پھولے نہیں سماتے تھے جب یہ کہتے تھے نا کہ جی دیکھیں جی، تعلیم میں جو سب سے اعلیٰ اصول ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو دونوں چیزیں، اصل چیز اور اس کی ضد بھی سمجھا دیں تو پھر اس کو سمجھ آتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ اگر آپ اجالے اور اندھیرے، روشنی اور اندھیرے کا کمپیریزن کریں نا، پھر آپ کو ٹھیک سمجھ آتا ہے کہ اندھیرا کیا ہوتا ہے اور روشنی کیا ہوتی ہے، کیونکہ اس کی ضد کو جب ایکسپلین کر دیتے ہیں تو دونوں بالکل کلیئر ہو جاتی ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے کہتا تھا، یہ جو آپ اتنا کہتے ہیں نا کہ جی اب، میں نے کہا قرآن بھرا پڑا ہے تقابل سے۔ اب تقابل دیکھیے ذرا، اوپر آیا نا کن لوگوں جو ایمان اور عمل صالح، آیت 57 کو، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اللہ بے آیات نا، ہاں۔ اب اوپر اس کا بالکل جملہ ہے آمنوا وعملوا الصالحات، اس کی ضد کیا ہے؟ کفروا وکذبوا بآیاتہ۔ کذبوا کا مطلب ہے وہ جو اوپر عمل صالح ہے نا، یہاں کافر کیا کرتا ہے؟ اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ ابھی اوپر آپ نے آیت پڑھی ہیں کہ کافر جو ہیں وہ، ان کے لیے یہ فتنہ ثابت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر آمنو اور عامل الصالحات کے لیے 56 میں جنات نعیم ہے، تو 57 میں فرماتے ہیں کہ کفروا و کذبوا کے لیے کیا ہے؟ عذاب مہین۔ ہاں۔ عذاب مہین۔ اچھا، یہ عذاب مہین کیا ہے، کیا چیز ہوتی ہے؟ پہلے میں نے کئی دفعہ بتایا آپ کو، لیکن آپ ذرا غور سے سنا کریں، سمجھا کریں۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ عذاب علیم، الف لام یا میم، پھر کہا گیا ہے عذاب عظیم، سخت بڑا عذاب، اور پھر کہا گیا عذاب مہین، یہ تیسرا عذاب کی قسم جو یہاں ہے۔ ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ سر اس عذاب میں وہ دونوں بھی شامل ہوں گے، اور اور اس بندے کے سامنے اس کی رسوائی ہوگی جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی، یہ تیسری بات ہوگی ان ایڈیشن۔ ڈاکٹر صاحبہ کی بات سمجھیں آپ، بالکل ٹھیک کہا انہوں نے۔ علیم دیکھیں، الف لام یا میم، علم سے نکلا ہے دردناک۔ بنا وہ دردناک کیوں ہوگا؟ جلدی بتائیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ دردناک، انتہائی دردناک ہوگا؟ کیوں بلا؟ سر جلدیں بدلی جائیں جی، گی۔ جلانے والا عذاب ہوگا نا، کہ جلدیں جلے گی اور اسے اذیت ہوئے گی، تو وہ دردناک عذاب ہوگا، اور پھر اللہ کے دوبارہ بندو، سے اللہ آگ کے جلا بندو، دی جائے گی۔ اللہ کے بندو، ذرا میری بات سنو۔ آپ نے بالکل رٹا رٹایا جواب ہے آپ کے پاس۔ علیم اس لیے ہوگا کہ کھال کے اندر وہ سینسر ہیں، جس انسانی جسم کی کھال کے اندر، جس سے جلن دماغ تک پہنچاتی ہے، وہ سینسر کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ایک کھال جل جائے گی تو دوسری کھال پہنا دیں گے انسان کو، تاکہ اس کو جلنے کا کی جو اذیت ہے وہ اس کو ہر دم اور آن تازہ رہے۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ رٹے رٹائے معنی مت پڑے، یہ آج سائنس سے ثابت شدہ ہے، اس لیے اس کو عذاب علیم کہتے ہیں۔ عذاب عظیم، بڑا عذاب، اس سے بڑا عذاب کوئی دنیا میں انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ یہ جلنا اور پتہ نہیں اور کیا کیا ہوگا۔ اور عذاب مہین تیسرا جو ہے وہ ذلت والا عذاب، یہ سارا عذاب علیم بھی ہوگا، عظیم بھی ہوگا۔ تیسری چیز اس میں کیا ہوگی؟ ان ظالموں کو جب عذاب دیا جا رہا ہوگا تو مظلوموں کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں وہ منہ چھپائیں گے، اس لیے کہ دنیا میں تو وہ ان کے قابو اس لیے نہیں آتے تھے ظالم، کہ ان کے بڑے بڑے تعلقات تھے، بڑی بڑی رشوتیں دیتے تھے، تاریخ نہیں لگنے دیتے تھے، سپریم کورٹ میں ججز بددیانت تھے۔ سوچیں سمجھیں، اگر اسلام آئے گا
تو یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، منیمم ہوں گی. کیوں؟ ان کو سزا ملے گی، اس سے لوگ بچیں گے اس سے. یہ تھی آیت 57. کوئی سوال آیت 57 کے بارے میں؟ اللهم ربنا لا تجعلنا منهم. اللہ جزاک اللہ. لا تجعلنا منہم. جزاک اللہ. یہی صحابہ اور صحابیات پڑھا کرتے تھے کہ جب ایسی آیتیں آئیں، جب جنت کی آیتیں آئیں تو آپ اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہم اجعلنا منہم. اور جب یہ جہنم اور اذیت ناک صورتیں پیش آئے تو آپ اللہ سے دعائیں کریں، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم. تجعلنا نہیں سر جی، جعلنا. تو میں نے جالنا ہی کہا ہے، سر جی تجعلنا. میں نے جالنا کہا ہے. تجالنا تو میں نے تا جو ہے وہ مخاطب کا صیغہ ہے. جالنا جب کا ہم کہتے ہیں ربنا لا تجعلنا تو مخاطب کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو. وہ آپ کا جملہ دوسرا ہے، آپ ایک دوسری بات کہہ رہے ہیں. جی یہاں جعلنا کی بات کر رہے ہیں. اچھا، اب آ جائیے آیت نمبر سر جی، 50. ایک سوال میرے ذہن میں جو آ رہا ہے، یہ جیسے آپ نے عذاب المعین کا بتایا، پھر رسوا کرنے والا، وہ جو سورہ آل عمران میں دعائیں آتی ہے اس میں لا تخزنا یوم القیامت، تو اس کو تھوڑا سمجھائیے گا کہ وہ یہی ہوگا آپ کیوں کہ اسے ہماری جوڑ رہے رسوائی. ہیں؟ نہیں سر جی، جوڑ نہیں رہی، صرف اچھا، وہ جو میری ہم بات دعا اب کرتے ہیں. دیکھیں، بحث مت کیا کریں، پہلے اپنی بات کو سمجھیں. اگر پھر بھی کوئی میں نے بات ادھر ادھر کر دی ہے تو اس کو پن پوائنٹ کریں. اصل میں وہاں جو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ولا تخزنا یوم القیامہ، کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے جو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے، وہاں تینوں عذاب ہو سکتے ہیں. یہ ایک مہین نہیں ہے، تینوں. کیوں؟ وہ چاہے وہ عذاب علیم ہو، چاہے وہ عذاب عظیم ہو، وہ دونوں کے دونوں انتہائی رسوائی ہوگی انسان کی. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ جہنم جو ہے وہ ایک دائمی سلسلہ ہے. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی جی سر، جزاک اللہ خیر. اچھا، اب آ جائیں. یہ جو آیت 58 ہے، آپ کو پتہ ہے اور سیرت سے آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ ابھی ابھی ہجرت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور مسلمانوں نے، صحابہ اور صحابیات نے. کہاں سے؟ مکے سے، وہ شہر جس میں اللہ کا گھر ہے. انہوں نے اپنے مال، عزیز، رشتہ دار، سب کچھ چھوڑا. کس کے لیے چھوڑا؟ اللہ اللہ. کے دین لیے. کی خاطر اللہ 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 کی تعالیٰ. خاطر. آپ ذرا اللہ آیت کو رسول. پڑھیں بڑے غور سے. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ. اللہ اکبر. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر مارے گئے، وماتوا، یا ان کو موت آ گئی، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین رزق عطا فرمائیں گے. یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ سر جی، جو اللہ کے یہ سب راستے ہمارے میں ہجرت کرنے آئے والوں کا، ہائے، مہاجرین دین فی و دین سبیل کا. اللہ. کاش سمجھیں کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا کتنا بڑا اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ قتل ہو جائیں یا راستے میں ان کو طبی موت آ جائے، ذرا غور فرمائیے، ہر کیس میں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے گھر بار چھوڑا، اللہ تعالیٰ ان کو کیا دے رہا ہے؟ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، بہترین رزق جنت کا. یہ بہت بڑی بات ہے. کاش میں اور آپ سمجھیں کہ اللہ کے جتنا بڑا اللہ کے لیے آپ عمل کریں گے نا، اتنا ہی بڑا اجر ہے. ہجرت سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے. اور اس کے ثمرات اور برکات دیکھیں. قتل ہو جائے یا راستے میں اس کو طبی موت آ جائے، نکل پڑا، اللہ کہتے ہیں میں اس کو جنت دوں گا، جنت کا رزق دوں گا. کیوں؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. اس کا کیا مطلب ہے اللہ بہترین رزق دینے والا ہے؟
آپ سوچیں ساری کائنات کو، کیڑے مکوڑے، جاندار، حیوانات، انسان، ان سب کو کون پال رہا ہے، کون رزق دے رہا ہے؟ اللہ کی اللہ ذات اللہ تعالیٰ ہی دے رہے سب۔ تو وہ رزاق ہے، رزاقیت اس کی صفت ہے۔ اب وہ جو جس کے پاس خزانے ہیں وہ کہہ رہا ہے میں بہترین رازق ہوں، کن کے لیے بلا؟ جو اللہ جو کے راستے جو اللہ ہاں، کے راستے جو اللہ کے ہجرت راستے کریں۔ میں ہجرت کرتے آیت کے اندر ہے یہ، جو ہجرت کریں۔ کیا خوشخبری ہے! اور کیوں نہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہجرت کیوں نہ کرتے؟ دیکھیں، رب کے وعدے ہیں، وہ ان پر یقین تھا، ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہجرت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ وہ دنیاوی مفاد کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ اب دیکھیں، یہی لٹے پٹے مہاجر مکے سے نکلتے ہیں، اور مدینے کی ریاست میں جب اتنا مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہ اپنی جائیدادیں ہیں، وہ جو مکے میں ایک ٹکے کے غلام تھے۔ یہ ہے جہاد کی دنیاوی فائدے۔ اور اگر کوئی اس جہاد میں مر گیا، حضرت سمیہ بھی جب کہتی ہیں نا، وہ دراصل جہاد کر رہی تھی کہ اللہ کے دین پر ڈٹ کے جانا، اور غلام عورت ہے، اور وہ ابو جہل کی بات بھی سنتی نہیں ہے، اللہ کی بات سنتی ہے۔ اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے۔ ہم بس بڑے گا کے پڑھ دیتے ہیں کہ وہ ان کے زبان پر لا کے فزت برب کعبہ۔ وہ یار دیکھو تو صحیح کہ رب کا وعدہ کتنا پیارا ہے، اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ جنت میں یہ میرا مقام ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کہہ رہی ہیں اس حال میں کہ فزت برب کعبہ، میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ اتنی یقین سے بات کہہ رہی ہیں۔ یہ ہے اللہ کی راہ میں ہجرت کا جو 58 میں، کاش میں اور آپ اس کو سمجھیں۔ اور سر یہ جو آل عمران کی 195 آیت ہے، اس میں بھی یہی چیز بیان کی گئی ہے نا، کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی اور اپنے گھروں سے بالکل نکالے آپ گئے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے وہاں بھی اور یہاں بھی، تاکہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے اس ہجرت کی عظمتوں کو سمجھیں کہ کیسا عمل ہے کہ بندہ نکلا اور موت اس کو آ گئی طبعی، قتل تو ہوا نا، لڑائی کرے گا تو راستے میں چلتے مر گیا۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو بھی وہی درجہ دوں گا جو میں نے اس شخص کو جو ہجرت آگے بڑھ کے لڑا اور قتل ہو گیا۔ تو راہ ہجرت جو ہے، اگر اس پر کسی نے ڈٹ گیا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات ڈٹ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو اگر تبھی موت بھی مرے تو بھی جنت دوں گا۔ اور آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ بڑی عظیم بشارت دے رہے ہیں، لَيُدْخِلَنَّهُمْ، لام بھی تاکید کا اور نون شد والا بھی۔ تو آپ کیا ترجمہ کریں گے لَيَدْخُلَنَّهُمْ؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بے ضرور داخل کرے گا، مدخلاً، ایسی جگہ داخل کرنے کی، یرضونہ، وہ راضی ہو جائیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے۔ اب مجھے بتائیں، سبحان اللہ، کاش میں اور آپ اس کو سمجھیں کہ ایک طرف پیٹ میں سینہ، سارے پیٹ میں نیزہ گھسا ہوا ہے، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، اور وہ بندہ منہ سے کہہ رہا ہے کہ فزت برب کعبہ۔ یہ ہے راضی ہونا، کہ اس حال میں بھی اللہ ان کو دکھا رہا ہے یہ تمہارا مستقبل ہے۔ تو وہ اس مستقبل کو دیکھ کے دنیا والوں کے سامنے پکارتا ہے، کس وقت؟ جب پیٹ میں نیزہ چبھا ہوا ہے اور خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں لَيُدْخِلَنَّهُمْ، تاکہ اللہ ان کو داخل کرے، مدخلاً، ایسی جگہ داخل کرنے کی، یرضونہ، وہ راضی ہو جائے۔ یہ وعدے کون کر رہا ہے بھلا؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ خود۔ اللہ کی ذات
آپ آگے آیت کو پڑھیں تو مزہ آئے. یہ جو آپ ایسے ان اللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ پوری بات کو سمجھتا بھی ہے اور وہ حلیم ہے، بردبار ہے، وہ مہلتیں دیتا ہے. اب معراج بانو آپ کا فون کھلا ہوا ہے پلیز. اچھا، تو یہ جو یرزونا ہوا ہے نا، یہ معمولی بات نہ سمجھیں. انہوں نے اللہ اور رسول کی خاطر گھر چھوڑا تو اللہ نے ان کو جنت عطا فرمائی. وہ جنت تو اللہ علیم اور حلیم ہے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ علیم کے ساتھ جو صفت حلیم آئی ہے نا، وہ اس وجہ سے کہ اللہ اپنے دشمنوں کو جلدی نہیں پکڑتا، ان کو اصلاح کا موقع دیتا ہے. آپ دیکھ لیں 13 سال مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے، لیکن مہلت تھی. لیکن وہ یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ بدلہ لیتا ہے. تو یہ تھی آیت نمبر 59. اور وقت ختم ہو گیا ہے. کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی تشنگی ہو تو آپ سوال کریں. سر جی یہ جو ہم نے اگلی آیت میں پڑھا ہے وَإِنَّ اللَّهُ هُوَ رِزْقُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تو یہ کتنا بڑا ہمیں واضح ہو گیا کہ ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اور ہمارے ہاں تو ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی جس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ یہ آیت پڑھتا رہے. یہ ہم نے جو آپ بتا رہے ہیں نا، بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں. کتنا قرآن کے ساتھ ظلم ہے کہ ہم نے ان آیتوں کو بالکل اس مقصد سے ہٹا دیا جس مقصد کے لیے قرآن میں بیان ہوئی ہیں، ہدایت کے لیے. بالکل پتہ نہیں ہم نے ان آیتوں کو کس طرح کے معنی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں نا تو آپ لعنت بھیجیں گے ان لوگوں پر کہ جو ان آیات کا اتنا پیارا مفہوم ہے اور کتنا انہوں نے چھوٹا سا مفہوم دے کے اس کو غلط مفہوم دے کے اس کو میڈیا پہ ڈال دیا. یہ ڈرتے نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی ان آیات کو جب اتنے غلط معنی پہنائیں گے تو قیامت میں ان کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ ہدایت دے سب کو. بات کلیئرلی سمجھ آ گئی جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے؟ جی سر جی الحمدللہ. جزاک اللہ خیر سر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. اے اللہ امت مسلمہ کو توبہ کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ ان کو اس قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. آمین ثم اے اللہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ان کے لیے آخرت کے مراحل آسان فرما. آمین ثم اے اللہ ہمارے والدین کو رب العالمین معافی عطا فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین. آمین ثم ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. آمین ثم آمین. ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی پروردگار اسی طرح دین اور قرآن کی ہدایت نصیب کرے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو جو بیمار ہیں ان پہ بھی اللہ پاک اپنا رحم کرے، اور جو چلے گئے ہیں ان پہ بھی اپنی رحمتیں نازل کرے پروردگار، اور ہم لوگوں کو بھی عمل کی توفیق دے پروردگار. ہم لوگوں کے غلطیوں کو معاف کر دے، ہم لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے پروردگار، ہم لوگوں کے سجدوں کو قبول فرما لے. آمین ثم آمین. معاف کر دیں ہم لوگوں کو، ہم لوگ گناہ گار بندے ہیں.